اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اپنے خدا کا عذاب نازل کرا دو، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہی کرتے جائیں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے عرض کی، خدایا ان پر عذاب نازل فرما اور مجھے اور میرے اہل کو اس کے تاثر سے محفوظ رکھ۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت لوط علیہ السلام اور اس کی قوم کا۔ لارب وائس کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں بھرا سلام قبول ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادے اور ماں کی طرف سے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ کا نسب نامہ والد کی طرف سے یہ تھا: لوط بن ہاران ابن طارق بن ناحور بن راغو بن عابر بن شالک بن ارفخشد بن سام بن نوح۔ آپ کی والدہ ورقہ تھی جو حضرت ابراہیم کی والدہ تونا کی بہن تھی اور حضرت ابراہیم کی زوجہ جناب سارہ کی ماں تھی۔ ورقہ اور تونا یہ دونوں بہنیں ایک غیر معروف نبی کی بیٹیاں تھیں جن کا نام لاحج تھا۔ کچھ روایات میں حضرت لوط کو حضرت ابراہیم کا چچا زاد بھائی تحریر کیا گیا ہے۔ قوم لوط کی بد کرداری اور اس کا سبب۔ ایک روایت میں ہے کہ قوم لوط کافر ہونے کے باوجود نہایت خوش کردار قوم تھی۔ شیطان جو ازل ہی سے اولاد آدم کا دشمن ہے، اسے ان کی نیکی نہ بھائی اور انہیں تباہ کرنے پر تل گیا، چنانچہ اس نے ایسے اسباب فراہم کر دیے کہ آخر الامر انہیں مبتلا عذاب ہونا پڑا۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان نے انہیں تباہ کرنے کے سلسلے میں یہ صورت اختیار کی کہ پہلے خوبصورت لڑکے کی شکل میں ان کے نوجوانوں پر نمودار ہوا اور انہیں اپنے ساتھ غلام بازی پر آمادہ کیا۔ جب انہیں اس فعل بد سے دلچسپی پیدا ہو گئی تو وہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوا اور خود عورت کی صورت میں نمایاں ہو کر انہیں سحق اور چپٹی لڑانے پر مائل کیا اور مردوں کو عورتوں سے اور عورتوں کو مردوں سے بے نیاز کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان جب ان کے کردار کو اچھی طرح خراب کر چکا اور ان میں علت انبا اور اغلام بازی کو فروغ دے چکا تو اسے فکر ہوئی کہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ اسی دوران میں بیرون موافقات قحط پڑ گیا۔ چونکہ موافقات کی آبادی نہایت سرسبز و شاداب تھی، عمدہ قسم کے پھل یہاں بکثرت موجود تھے، اس لیے قحط زدہ مخلوق اس طرف کا رخ کرنے لگے اور لوگ کثرت سے اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پہنچنے لگے۔ بالآخر یہاں کے لوگوں نے ان کی آمد روکنے کے لیے مجلس مشاورت طلب کی اور یہ سوچنے لگے کہ ان لوگوں کی آمد کو کیسے روکا جائے۔ ابھی یہ غور و فکر میں مشغول اور مصروف ہی تھے کہ شیطان ایک مرد بزرگ کی صورت میں نمودار ہوا۔ لوگوں نے اس کی طرف رجوع کی تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے حالات سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ آنے والے ایسے نہیں ہیں کہ منع کرنے سے باز آ جائیں گے۔ ان کے روکنے کی صرف ایک ہی ترکیب ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کو خلاف وضع فطری استعمال کیا جائے۔ اس سے تمہارے جذبات کو بھی سکون ہوگا اور ان کی آمد بھی کم ہو جائے گی۔ یہ بد کردار لوگ جو اس فعل بد سے اچھی طرح آشنا تھے، اس مشورے کو تسلیم کرنے میں خوشی محسوس کرنے لگے۔ بالآخر یہی کچھ کرنا شروع کر دیا اور غریبوں کی آمد بند ہو گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ قوم لوط کے حالات یہ تھے کہ بے حیائی کے تمام کام سرعام انجام دیتے تھے۔ برائی اس قدر پھیل چکی تھی کہ ان میں جب کوئی کسی کے ساتھ بد فعلی کرتا تھا تو اس مفعول سے اجرت مانگتا تھا۔ نزول عذاب کی دعا حضرت لوط برابر تبلیغ کر رہے تھے مگر کوئی فائدہ نہیں برآمد ہوا۔
آپ وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم کے پاس جا کر فریاد کیا کرتے تھے اور اپنی قوم کی حرکتوں کا شکوہ فرمایا کرتے تھے اور ان سے نزول عذاب کے لیے دعا کا مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم ان کو صبر کی تلقین فرما کر خاموش کر دیا کرتے تھے۔ بالآخر جب حضرت لوط بالکل عاجز آ گئے اور اپنی قوم کا بار بار یہی جواب سن چکے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اپنے خدا کا عذاب نازل کرا دو، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہی کرتے جائیں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے عرض کی، خدایا ان پر عذاب نازل فرما اور مجھے اور میرے اہل کو اس کے تاثر سے محفوظ رکھ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور خداوند عالم نے فرشتے حضرت جبریل کی زیر قیادت زمین مؤتفقات پر بھیج دیے۔ جب یہ فرشتے، جو کہ بمصلحت نہایت حسین و جمیل شکل و صورت میں تھے، بروایت حضرت لوط کی زراعت پر پہنچے جہاں وہ کاشت میں مشغول تھے، تو وہ انہیں دیکھ کر اس لیے خوش ہوئے کہ یہ مہمان آئے ہیں، اور لوط بے انتہا مہمان نواز تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی قوم کی بد کرداری سے سخت گھبرا گئے۔ گھر آئے اور اندر لے جا کر دروازہ بند کر دیا اور اپنی عورت سے کہا کہ ان کے طعام وغیرہ کا بندوبست کرو اور ان کے آنے کی اطلاع کسی کو نہ دینا، کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہماری قوم بد کردار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں رسوا کریں۔ حضرت لوط کی بیوی، جو خود بھی بد کردار تھی اور کافرہ تھی، وہ باہر گئی اور معین اشارے کر رہی تھی، لوگوں کو مہمان کی آمد کی اطلاع دے دی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ سیٹی بجا کر یا مکان کی چھت پر آگ روشن کر کے مہمان کے آنے کی اطلاع دیا کرتی تھی۔ قوم لوط کو جب مہمانوں کی آنے کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے بروایت طبری 10 افراد کو حضرت لوط کے پاس بھیج کر پیغام دیا کہ مہمانوں کو ان کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ انہیں استعمال کریں۔ حضرت لوط نے فرمایا کہ یہ کسی صورت سے ممکن نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت لوط نے جواباً کہا کہ میں مہمانوں کی عزت کے تحفظ کے لیے اپنی لڑکیاں قربان کر سکتا ہوں، مگر یہ نہیں کر سکتا کہ مہمانوں کو تمہارے حوالے کر دوں۔ ان 10 افراد نے حضرت لوط کا جواب اپنے لوگوں تک پہنچا دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ جو مہمان آئے ہیں وہ اتنے حسین و جمیل ہیں جتنے حسین آج تک کے دیکھے نہیں ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ جاؤ اور جبراً ان کو پکڑ کر لاؤ۔ وہ واپس آئے اور اندرونی خانہ داخل ہونے کی خواہش کی۔ حضرت لوط نے مزاحمت کی یہاں تک کہ آپ کا سر شگافتہ ہو گیا۔ اس وقت آپ نے اپنی بے بسی پر فریاد کی۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت جبرائیل بولے، گھبراتے کیوں ہو؟ ہم تمہارے بلائے ہوئے فرشتے ہیں اور نزول عذاب کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام مسرور اور مطمئن ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے فرشتوں کی طرف جوں ہی ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا، اندھے ہو گئے۔ ناسخ تاریخ میں ہے کہ جب ان کے اندھے ہونے کی اطلاعات صنادیدہ اشرار کو ہوئی تو انہوں نے ایک آدمی حضرت لوط کے پاس بھیج کر کہلا دیا کہ تم یہاں لاوارث آئے تھے، اب جب آباد ہو گئے ہو تو اکڑنے لگے، ہم تمہاری جادوگری کو برداشت نہیں کر سکتے، تم صبح ہونے سے پہلے ہمارے ملک کو چھوڑ دو۔ حضرت لوط پر ان کے اس کہنے کا کیا اثر پڑ سکتا تھا جب ان کے پاس فرشتے مقیم و موجود تھے، لیکن مقصود باری بھی یہی تھا کہ لوط اس علاقے سے باہر چلے جائیں تاکہ عذاب نازل کیا جا سکے۔ چنانچہ جناب جبرائیل نے حضرت لوط سے فرمایا کہ آپ اپنے بال بچوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت جبرائیل کے کہنے کے مطابق آپ باہر جانے ہی والے تھے کہ لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ایک عالم نے کہہ دیا تھا کہ عذاب کے آثار پیدا ہو گئے ہیں، دیکھو لوط کو باہر نہ جانے دینا ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔
حضرت لوط نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ اب میں کیوں کر باہر جاؤں؟ اس کے جواب میں بروایت روضۃ صفا حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں تم کو ابھی باہر کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پر بٹھا کر ان لوگوں کو مکان سے باہر نکال دیا اور کہا کہ دیکھو، روانگی کے دوران پیچھے کی طرف مڑ کر نہ دیکھنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ چنانچہ وہ سب چلے جا رہے تھے اور کوئی مڑ کر نہ دیکھ رہا تھا، لیکن وائلا زوجہ لوط بار بار مڑ کر پشت کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ کوئی مل جائے تو اس سے معلوم کرے کہ وہاں کے لوگوں پر کیا گزری۔ اسی دوران میں زمین موتفقات پلٹ دی گئی اور ایک پتھر وائلا کے لگا، وہ ہلاک ہو۔ ناسخ تاریخ میں ہے کہ حضرت لوط کو جبرائیل نے ایک بڑے اور طویل ذیل پہاڑ پر جانے کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے بعد مسافت کا حوالہ دیتے ہوئے خواہش ظاہر کی تھی کہ موتفقات کے 5ویں شہر صغر کو امن کی جگہ بنا دے جائے تاکہ میں بھی وہیں قیام کروں، کیونکہ وہ لوگ مومن ہیں اور انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ حضرت جبرائیل نے اسے منظور کر لیا تھا اور حضرت لوط وہیں ٹھہر گئے۔ الغرض بمقام صدوم سے حضرت لوط کے چلے جانے کے بعد صبح ہونے سے پہلے حضرت جبرائیل نے اپنے پروں سے موتفقات کے 4 شہروں کو، جن پر 4 لاکھ افراد کی آبادی تھی، زمین کے 7ویں طبق سمیت کاٹ کر پروں پر اتنا بلند کیا کہ آسمان دنیا کے قریب تک پہنچا دیا، پھر انہیں اس طرح پلٹ دیا کہ سب کچھ نیست و نابود ہو گیا۔ روضۃ صفا میں ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت ان زمینوں پر تھے ہلاک ہو گئے، اور جو ان زمینوں سے باہر سفر میں تھے ان پر علیحدہ علیحدہ پتھر گرا اور سب ہلاک ہو گئے۔ عجائب القصص میں ہے کہ قوم لوط کی تمام افراد کے لیے پتھر نامزد کر دیے گئے تھے۔ جو پتھر جس کے عذاب کے لیے معین کیا گیا تھا، وہ پتھر اسی پر گرا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ قوم لوط کا ایک شخص نزول عذاب کے وقت خانہ کعبہ میں تھا۔ وہاں سے ایک پتھر جو اس شخص کے عذاب کے لیے نامزد تھا خانہ کعبہ میں پہنچا تو فرشتوں نے اسے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ شخص فی الحال مقام امن ہے، اس میں عذاب نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ وہ پتھر 40 دن تک ہوا میں معلق رہا۔ جب وہ کعبہ سے باہر نکلا تو پتھر کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ روضۃ صفا میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے واقعہ عذاب کے 7 سال بعد ماہ ربیع الاول میں 4 شنبہ کے دن انتقال فرمایا۔